بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آج ہم ایک روحانی اور متاثر کن سفر پر نکل رہے ہیں جہاں ہم ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گہرائیوں میں ڈالیں گے۔ حدیث نبی کے الفاظ اور اعمال ہیں جو ہمیں ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نافرمان کے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتا رہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار میں شمار کرتی ہے۔ روایہ البیقی فی شیب الیمان 7523۔ یہ حدیث ہمیں والدین کی موت کے بعد ان کے لیے دعا کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کسی شخص کے والدین وفات کر جاتے ہیں اور وہ نافرمان ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے برابر مغفرت کی دعا کریں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شخص کی مغفرت کو قبول فرما کر اسے اپنے فرما بردار میں شمار کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا ایک نیک عمل ہے اور یہ ہمیں ان کے حق میں اچھا برتاؤ کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہمیں ایک محبت بھرا اور اچھے تعلقات والے معاشرتی نظام کی بہترین مثال دیتی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو وہ تعجب کرے گا کہ اس کے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے اللہ، میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے، پھر میرے اوپر اتنی عرم فرمائی کیوں ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے۔ خرجے ابن ماجہ فی سننے 3660، والمام حمد فی مسند 10610، والبیقی فی السنن البری 13459۔ جب کسی شخص کا درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے تو وہ اپنی حیرانی کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی عملیں اتنی بھی بڑی نہیں تھیں کہ اس کو اتنا بلند درجہ حاصل ہوا۔ یہ حیرانی اس شخص کی زندگی کے اعمال کی قدرت، محنت اور خودی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بتاتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے کی دعائے مغفرت کا کرشمہ ہے جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جب بچے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعائیں کو بہت بڑی قدرتی رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے اور ان کی دعائیں ان کے لیے بہت بڑی نعمتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا ایک بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو بہت بڑے درجے کی رحمت میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی اہمیت اور دعائے مغفرت کا کرشمہ سمجھاتی ہے اور ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں والدین کی دعائیں بے لوگوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کی وجہ سے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: صدقہ جاریہ، 2 علم نافع، 3 کہ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے۔ خرج المام مسلم فی صحیح 1631، ابو دیود فی سننے 2880۔ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کے نیک عملوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزیں ہیں جو ان عملوں کو مستمر رکھتی ہیں اور انسان کو برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ 1 صدقہ جاریہ، اگر انسان نے اچھے عمل کر کے اس میں صدقہ جاریہ شامل کیا ہوتا ہے جیسے کہ عمارت یا کسی خیراتی منصوبہ تو یہ عمل موت کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ 2 علم نافع، اگر انسان نے نیک علم حاصل کیا ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ علم بھی موت کے بعد بھی اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ 3 نیک لڑکا جو دعا کرتا رہے، اگر انسان نے اچھے تربیت دی ہوتی ہے اور اس کا بچہ نیک لڑکا ہوتا ہے جو موت کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو یہ دعا بھی انسان کو مستمر ثواب دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد بھی اگر اس نے نیک عمل کیا ہوا ہے اور اچھی باتوں کو بچوں میں تربیت دی ہوتی ہے تو یہ چیزیں اس کو مستمر ثواب دیتی رہتی ہیں اور اس کا عملی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 4،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے حج مبرور بن قبول کا ثواب عطا کریں گے۔ خرج الرافی فی تاریخ قزوین، بسند ضعیف، اومافی 3/105۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے ذریعے ہمیں ایک اہم تعلیم ملتی ہے جو والدین کے حق میں محبت اور ادب کی بات کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ رحمت کی نگاہ سے ملتبس کرنے پر ترغیب دی ہے، یعنی جو شخص والدین کی طرف دیکھ کر محبت اور رحمت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑا بلند درجہ مخصوص کرے گا اور اسے مکمل حج کرنے کا ثواب دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ والدین کی بے لوث و محبت بچوں کو اللہ کی قریبی محبت میں بھر دیتی ہے اور ان کی نگاہ سے ہر کام برکتی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو والدین کے حق میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ان کی خوشیوں کا باعث بنائے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کی طرف، قرآن کی طرف، اور سمندر کی طرف۔ قال علی المتقی ندیفی گونس العمال 16/478/45536۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے زیر اہتمام ایک بہت اہم مضمون پر بات ہو رہی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مخلوقات کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہوتی۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے چہرے کو دیکھ کر محبت کا اظہار کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنے والی عبادت ہے۔ قرآن کی طرف، قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر کو سمجھنا ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے کلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنا ایک شخص کو رب کی راہ میں قربانی دینے والی عبادت ہے۔ سمندر کی طرف، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سمندر کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ طبیعت کی حسنیں دیکھ کر اللہ کی قدرت اور بڑائیوں کو محسوس کرنا بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ اس حدیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حیات میں ہر لمحہ اگر ہم مخلوقات کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے اور ہم اللہ کے قربانی ہوتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جہاں ہم نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیثوں پر بات چیت کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مواد آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ حافظ۔